السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جامع مسجد طیبہ کے زیر اہتمام ہماری سالانہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر طیبہ خدمت کمیٹی کے نوجوان اور اس کے صدر تقی الدین سلفی اور ان کے جتنے بھی رفقاء ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر سال اس مین روڈ پر کتاب و سنت پر مبنی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس دینی پروگرام کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رکھتے ہیں۔ گلشن ضیاء کے رہنے والوں کے لیے یہ کانفرنس اس لحاظ سے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ ہمارا اسٹیج یا ہماری کانفرنس کوئی رسمی کانفرنس نہیں ہوتی، بلکہ یہ کانفرنس خالصتاً کتاب و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، ان عنوانات سے ہمارے اس سیج سے کتاب و سنت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور بحمداللہ جب سے اس کانفرنس کا ہم نے آغاز کیا ہے، بلکہ جب سے یہ توحید کا پودا جامع مسجد طیبہ بحمداللہ وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلایا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس توحید کے پودے کو آباد رکھے، اور جنہوں نے بھی اس مسجد کو بنایا، اس کو تعمیر کیا ہے، اور جنہوں نے بھی اس کی آبیاری کی، اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں ان کی زندگی میں، مال میں، اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ رحمت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ اس کے سامنے نبی کا فیصلہ آ جائے، پھر وہ اپنے اختیارات، اپنی آراء کو سامنے کرے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش سے کیا تھا،
تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ایک قریشی خاتون ہوں، میرا حسب و نسب اعلیٰ ہے، جبکہ زید ایک غلام تھا، اس رشتے میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جب اس بات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ ایک چیز کا فیصلہ اللہ کے نبی کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے غیرت میں اپنے نبی کی شان اور آپ کے اقوال میں اہمیت پر قرآن اتار دیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب ایک کام کا فیصلہ اللہ اس کا رسول کر دے تو کسی مومن مرد یا عورت کے لیے حق نہیں ہے، اس پر حرام ہے کہ اپنا اختیار چلاتا رہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک منہج دیا گیا ہے، ہمیں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان سامنے آ جائے، آپ کا کوئی فیصلہ، آپ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، تو جو انسان مومن ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، وہ نبی کے حکم کے آنے کے بعد اپنی رائے کو شامل نہیں کرتا، نہ خاندان کو، نہ برادری کو، نہ اپنے امام کو، نہ کسی فقیہ کی فقاہت کو، نہ کسی مفتی کے فتوے کو، اور نہ کسی مجتہد کے اجتہاد کو اس میں شامل نہیں کرتا۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے نبی کا فرمان آتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا۔ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور آپ کی اتباع، یہی میرے بھائیوں اور بہنوں ہماری اصل کامیابی ہے۔ اور قرآن نے ذکر بھی کیا کہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کا راستہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب تک یہ امت مسلمہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتی رہی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے مقابلہ نہیں کر سکی، کسی بھی میدان کے اندر اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی۔ لیکن جیسے جیسے اس قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کیا، پسے پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ویسے ہی ذلت پھٹکار مسلط کر دی جیسے بنی اسرائیل پہ مسلط کی تھی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو ہماری اصل کامیابی، عروج، ترقی اور فلاح اور کامرانی کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور آپ کی اطاعت میں ہے۔ اور یاد رکھے، آپ کی اطاعت کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان کے بہت سے تعلقات والے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ملاقاتی ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے، دنیا کا کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رشتہ داری آخرت میں انسان کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ کامیابی کا تصور، کسوٹی اسلام نے بیان کی ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من نبا، فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل کی جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر، وہ کون بد نصیب شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ اگلی بات قابل غور ہے، آپ نے اصول دے دیے قیامت تک کے لیے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میرے راستے پر چلے گا، میری سنتوں پہ عمل کرے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی، روگردانی کی،
سنت سے اعراض کر لیا، اس انسان نے گویا کہ جنت میں جانے سے خود بخود انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے جنت کے داخلے کا راستہ کہ من اطاعنی، اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، ومن عصانی، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اسلام نے کامیابی کی کسوٹی بیان کی ہے۔ کوئی خاندان نہیں، کوئی تعلق کامیابی کے لیے نہیں میرے بھائیوں۔ دنیا میں انسان کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، والدین سے رشتہ داری ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، میاں بیوی کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ دنیا کے عظیم ترین رشتے ہیں۔ والدین، اولاد، میاں بیوی، یہ دنیا کے معزز، مکرم اور عظیم رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، قیامت والے دن یہ تینوں رشتے انسان کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں اگر نبی کی اطاعت نہیں ہوئی۔ اس کی ہم مثال بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں اور ان کا والد، ان کا باپ بت فروش تھا۔ بیٹا نبی ہے، باپ اللہ کا نافرمان ہے، اور قرآن نے صاف ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہا ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میری نافرمانی کر کے جہنم میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ بیٹا وقت کا نبی، پیغمبر، لیکن باپ مسلمان نہیں تھا، شرک کرنے والا تھا۔ نتیجہ پھر کیا سامنے آیا؟ یہی ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وابراہیم الذی وفا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، یہ سارے فضائل ان کے پاس موجود تھے۔ لیکن جب کل قیامت قائم ہوگی، صحیح البخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا۔ کس حالت میں لایا جائے گا؟ فرمائے کہ بجو کی شکل بنا کر خون میں لت پت ہوں گے اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جہنم میں جانے والا شخص کون ہے؟ ایک نبی کا باپ ہے۔ باپ بیٹے کا تعلق بڑا گہرا ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں باپ کامیاب نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا۔ بنیاد کیا ہے کہ اس باپ نے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی۔ اگر نبی کا سگا باپ ہو، فرما بردار نہیں ہے، نبی کی بات نہیں مانتا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ابراہیم کا والد پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو گویا کہ اخروی کامیابی کا انحصار، دار و مدار میرے بھائیوں رشتہ داری پر نہیں ہے، خاندان پر نہیں ہے، برادری پر نہیں ہے، امام کے اقوال پر نہیں ہے، کسی کی فقہ پر نہیں ہے، کسی کے اقوال پر نہیں ہے، کسی کی آراء پر نہیں ہے۔ کامیابی کا دار و مدار نبی کے باپ کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ وقت کے نبی کی اطاعت کرنے والا۔ ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے۔ قرآن نے ذکر کیا، یہ پیغمبر کون ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام۔ 950 سال دعوت، تبلیغ اور توحید کا ڈنگا بجایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی دعوت، دن کو بھی دعوت، ایک ایک بندے کے پاس جا کر اجتماع میں، کانفرنس میں، ہر مقام پہ جا کے دعوت دی۔ آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا، اس نے توحید کی دعوت قبول نہیں کی، نبی کی بات نہیں مانی اس نے۔ قرآن نے پورا منظر بیان کیا ہے۔ کشتی بنائی گئی، فرمایا کہ ہم نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ، اس کشتی میں جو سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نوح تیری کشتی میں جانور سوار ہو سکتے ہیں، خنزیر بیٹھ سکتا ہے، گدھا سوار ہو سکتا ہے، لیکن تیری کشتی میں تیرا بیٹا سوار نہیں ہو سکتا۔
کشتی چل پڑی، ادھر طوفان آ چکا، قرآن نے ذکر کیا ونادى نوح ابنہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ اگر پانی میرے پاس آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے نافرمان کو، جو نبی کا بیٹا ہے، نبی سے پیدا ہونے والا، اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیٹے کو باپ کے سامنے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ تو بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ اخروی کامیابی اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ میرا باپ نبی ہے۔ اگر باپ نبی ہو، بیٹا بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے نوح کے بیٹے کو ان کے سامنے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ باپ بیٹے کا تعلق ہے، بیٹے کا باپ سے تعلق ہے، اگر نافرمانی ہے، نبی کی بات نہیں مانی گئی، انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ آپ دیکھ لیں کتنا عظیم ہوتا ہے۔ قرآن نے منظر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بڑی خدمت کرنے والی تھی، اپنے خاوند کی خدمت کی، کھانا بنا کے دیا، کھلایا پلایا، جو ان کی ضروریات زندگی پوری کی، ان سے بچے بھی پیدا ہوئے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ان دونوں عورتوں نے، جو وقت کے نبی کی بیویاں تھیں، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لے کر نہیں آئی، نبی کی اطاعت نہیں کی۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ یہ دونوں نبی کی بیویاں ہیں، لیکن ایمان نہ لے کر آئی، نبی کی نافرمانی کرتے رہی۔ فرمایا کہ نبی ان کے کام نہیں آ سکا۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ۔ ان دونوں عورتوں کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اب کتنا گہرا رشتہ ہے میرے بھائیو، لیکن اصل کامیابی، حقیقی کامیابی میرے بھائی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ میرا شوہر نبی ہے، یا میرا باپ نبی ہے، یا میرا بیٹا نبی ہے۔ یہ تب کامیابی ہے کہ جب باپ جو ہے اپنے بیٹے کی بات مانے کہ میرا بیٹا وقت کا پیغمبر ہے۔ اگر بات نہیں مانتا، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کی ازواج ہو، جہنم میں چھونک دی جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، ایک وہ خاتون بھی ہے کہ جو وقت کے بدترین شخص کی بیوی ہے، جسے آسیہ کہا جاتا ہے علیہ السلام، فرعون کی بیوی، اور فرعون بدترین شخص تھا، لیکن اس خاتون نے وقت کے پیغمبر کی بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا۔ نتیجہ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں جنت کا محل دکھا دیا تھا۔ یا اللہ میرے لیے جنت ایک محل بنا دے، اپنے پڑوس میں بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے، پیغمبر کی فرما برداری کی وجہ سے، اتباع کی بنیاد پر، اللہ نے آسیہ کا محل دنیا میں ان کو دکھا دیا تھا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے میرے بھائیوں، کہ نبی کی بات ماننے والا شخص، یہ نبی کی بات ماننے والی عورت بدترین شخص کی بیوی ہے، لیکن نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع اسے کامیاب کرتی ہے۔ مکہ المکرمہ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظیم الشان صحابی تھے میرے بھائیوں۔ حالانکہ یہ فارس سے آئے، نہ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور نہ یہ قریشی تھے، نہ عربی النسل، اللہ کے پیغمبر سے کوئی رشتہ داری نہیں، نہ لسانی، نہ خاندانی، نہ علاقائی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، مکی تھے، قریشی تھے، عربی النسل تھے، لیکن دونوں میں کامیاب کون ہوا ہے؟ ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا مال بھی تباہ برباد ہو جائے۔ حالانکہ نبی کا سگا چچا،
قریشی بھی ہے، مکی بھی ہے، عربی النسل بھی ہے، خاندانی تعلق بھی اس کو حاصل تھا نبی کے ساتھ، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ نبی کا نافرمان تھا۔ تو قرآن نے صاف کہا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عربی النسل، نہ مکی، نہ قریشی، فارس سے چلتے، ایران سے چلتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ انا سابق العرب وسلمان سابق الفارس وبلال سابق الحبشہ وصہیب سابق الروم۔ فرمایا کہ ایران کی، فارس کی سرزمین میں سب سے پہلے جنتی جس کو قرار دیا جائے گا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی مکی نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، حبشہ سے آپ چلے تھے، لیکن نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ وہ بلال سابق الحبشہ، جب کل قیامت قائم ہوگی جنت میں، حبشہ کی سرزمین میں سب سے پہلا جنتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تفاوت کیوں ہے، فرق کیوں میرے بھائیوں؟ ایک طرف خاندان بھی ہے، زبان بھی ہے، علاقہ بھی ایک ہے، لیکن نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ اتباع کی نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ ابو لہب بھی جہنم میں گیا، ابو جہل بھی برباد ہوا، اس کے مقابلے میں سلمان فارسی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کامیاب قرار دیا گیا۔ تو حقیقی کامیابی، اصل جو کامیابی میرے بھائیو ہم سب کی یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ جو دین، جو منہج لے کر آئے ہیں اس کو اپنایا جائے۔ یہی میرے بھائیو اصل ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر میدان میں، زندگی کے تمام شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ پوری زندگی وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک عمل بھی اللہ کے پیغمبر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے ایسے نرالے واقعات ملتے ہیں کہ کس انداز سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پہ انہیں کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج تھا، آپ کا جو راستہ تھا کامیابی کا، اسے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ صحابہ کرام مشکلات میں، تکالیف میں، مصائب کے اندر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو فراموش نہیں کیا کرتے تھے، نبی کی اطاعت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں بلوائیوں نے، باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ سارے بلوائی خارجی وہاں جمع تھے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دیں، خلافت سے معزول ہو جائے۔ یہی ان کا مطالبہ تھا۔ مدینہ کے اندر ایک شور برپا تھا، ہر طرف خانہ جنگی کا عالم تھا۔ لوگ عثمان غنی کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا عثمان اگر آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم ان بلوائیوں سے مقابلہ کریں، ہم تلوار اٹھائیں۔ خلیفہ سوم نے، ذی النورین نے، نبی کے دوہرے داماد نے منع کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے مابین تلوار چلے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بلوائیوں کا مطالبہ کیا تھا کہ عثمان خلافت چھوڑ دے، خلافت سے معزول ہو جائے۔ آپ خلافت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نہ تو آپ خلافت چھوڑنے کو تیار ہیں، نہ مسلمانوں کو آپ نے لڑنے دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا عثمان غنی خلافت کے حریص تھے؟ انہیں لالچ تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ خلافت کے عہدوں کے لالچی نہیں تھے میرے بھائیوں۔ آخر پھر کیا سبب ہے کہ جان خطرے کے اندر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، کنویں کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا،
مسجد نبوی میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو گھر میں محصور کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جان کو بھی خطرہ ہے، آپ خلافت چھوڑتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ کو لالچ بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب میرے بھائیو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے۔ عثمان غنی نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں خلافت اس لیے چھوڑتا نہیں ہوں کہ مجھ سے میرے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا کہ فرمایا یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا، وارادک المنافقون، منافق چاہیں گے کہ آپ سے خلافت چھین لے، لیکن فلا تخلاہ، تو انہیں خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کی اطاعت کہ جان خطرے کے اندر، لیکن نبی کی ایسی اطاعت کہ اپنی جان قربان کر دی لیکن خلافت کو چھوڑا نہیں۔ بنیاد کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ وہ انتہائی مشکل حالات میں بھی کہ جان خطرے کے اندر، ہر طرف بلوائی موجود، لیکن نبی کی اطاعت بے مثال میرے بھائیوں۔ ان حالات میں بھی وہ اللہ کے نبی کی اطاعت سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ اسے گھر میں آئے، تعزیت کی، ابو سلمہ کا جنازہ پڑھایا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب ان کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث تھی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جب کسی انسان کو مصیبت پہنچے اور اس نے یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے مجھے اس پہ اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، یعنی میرا شوہر فوت ہوا ہے، یا اللہ اس کا بدل مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یہ حدیث سنی میں نے اس کو پڑھنا چاہا لیکن پھر رک گئی، یہ سوچ کر کہ اس دعا میں الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا فرما۔ من خیر ابی سلمہ فرماتی کہ میں نے سوچا کہ اس روئے زمین میں میرے شوہر سے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ شوہر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر دعا پڑھ لی کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا یہ فرمان ہے۔ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس اطاعت پر، اس بتائی ہوئی دعا پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں صلہ عطا فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کو بنا دیا گیا۔ اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا منہج، یہ ہے صحابیات کا راستہ کہ ہر حال میں، ہر حالت میں، مشکلات میں، مصائب میں اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا میرے بھائیو؟ ہم انتہائی آرام میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہیں جو ہم نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، برادری کے لیے، خاندان کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اس بنیاد پر ہم اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ایمان کا عالم ہے۔ ایک وہ گروہ تھا میرے بھائیوں کہ جنہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ خاندان کی، نہ برادری کی، نہ رسم و رواج کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آیا یہ کام اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نبی نے کام کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر نبی نے نہیں کیا تو ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ حج کا موسم تھا، ایک دیہاتی شخص حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب اس نے دوران حج شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، حالانکہ حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی 2 چادریں پہنے، لیکن یہ آنے والا عربی دیہاتی یہ حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ایک محدث نے کہا اس کو کہ تم حج کرنے کے لیے آئے ہو
تمہیں احرام کی 2 چادریں پہننی چاہیے تھی، شلوار قمیض میں حج نہیں ہوتا ہے۔ اب آنے والا سادہ آدمی تھا، سیدھا آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے اس کو جواب دیا کہ اگر تو نے مجھے احرام کی چادریں پہنانی ہے اور یہ لباس اتارنا ہے تو تمہیں اس کے لیے اللہ کے نبی کے فرمان کو پیش کرنا پڑے گا۔ نبی کا فرمان پیش کرو گے تو میں لباس تبدیل کر لوں گا، ورنہ تمہارے کہنے سے میں لباس تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائی، عظیم الشان لوگ، کہ نبی نے کہا یا نہیں کہا، اگر نبی نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کہا تو پھر نہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ جب اللہ کے پیغمبر معراج پہ گئے تھے، بیت المقدس گئے، راتوں رات واپس آئے، جب اس بات کا علم ابو جہل کو ہوا، بھاگا بھاگا آیا، راستے میں ملاقات کس کے ساتھ ہوئی؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا، کہا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات وہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا، فلسطین گیا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ صدیق نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 دن کا سفر اس دور میں رات کے ایک لمحے میں کر لیا جائے؟ کہا میں نہیں مانتا اس کو۔ ابو جہل اور خوش ہوا کہ آج ہماری بات بن جائے گی، لیکن جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ یہ بات، یہ دعویٰ تمہارا پیغمبر کرتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں راتوں رات جو ہے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں۔ جب صدیق نے یہ بات سنی، جواب دیا، کہا کہ میری عقل مانے یا نہ مانے، صدیق کا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کہی ہے تو پتھر پر لکیر ہے، یہ بات میرا پیغمبر جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان کا معیار میرے بھائی، کیسے وہ ایماندار تھے میرے بھائیوں کہ نبی کے فرمان کے آنے کے بعد اس کو تسلیم کیا کرتے تھے، عقل مانے یا نہ مانے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ نہیں ہے، ہم نبی کے فرمان کو دیکھنے کے بعد حکمت تلاش کرتے ہیں، اس کا حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میرے بھائی۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب نبی کا فرمان سامنے آ جائے تو ان یقولوا سمیعنا واطعنا، کہ میں نے سن لیا اور نبی کی بات کو مان لیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا کرتے تھے، انتہائی مشکل حالات میں، تکلیف دہ حالت کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کے فرامین پہ عمل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک لشکر روانہ کیا تھا، لشکر اسامہ اس کا نام تھا۔ یہ لشکر اسامہ آپ نے روانہ کیا جہاد پر، جس کا امیر 19 سال کا نوجوان اسامہ بن زید کو بنایا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس لشکر کو روانہ کر دیا تھا۔ ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا، صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ جب اللہ کے پیغمبر کی تکفین مکمل ہوئی، آپ نے اعلان کیا کہ وہ تمام لوگ، وہ فوجی جو لشکر اسامہ میں شامل تھے، ایک مقام پر جمع ہو جائے۔ یہ آپ نے اعلان کر دیا۔ جب اس بات کا اعلان صحابہ کرام کو ہوا، انصار و مہاجرین جمع ہوئے، اور صدیق کا فیصلہ انہیں تسلیم نہیں ہوا۔ دل میں خیالات یہ پیدا ہوئے کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے، حالات بڑے نازک ہیں، مسلمان گھیرے کے اندر ہیں، مدینہ کے اوپر دشمن کی نگاہیں موجود ہیں، لہذا یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ چونکہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، جھوٹے نبی پیدا ہو چکے تھے، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو چکے تھے،
مدینہ نرگے میں تھا اور ایک گھیرے کے اندر موجود تھا، تو صحابہ کرام نے آپس سے مشورہ کیا کہ ہم صدیق کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس بات پر ہم مجبور کرتے ہیں کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے، اس کو فی الحال روک لیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے۔ جب صدیق کے پاس آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا ابوبکر میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ لشکر اسامہ کا جو امیر اسامہ ہے یہ ایک نوجوان ہے، 19 سال اس کی عمر ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو امارت سے ہٹا کر کوئی بڑی عمر والا اس کو امیر بنا دیا جائے۔ یہ پہلا مشورہ سامنے آیا۔ صدیق نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب کیا تھا؟ کہ جس لشکر کا امیر اللہ کے پیغمبر نے اسامہ کو بنایا ہے، صدیق کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کو امارت سے ہٹا سکے۔ اس لشکر کا امیر 19 سال کا نوجوان اسامہ بن کر رہے گا۔ پھر اور صحابہ کو بھیجا گیا، کہا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لشکر اسامہ کو روک لیا جائے، مدینہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، دشمن کی اس پر نگاہیں موجود ہیں، اگر مدینہ پہ حملہ ہو گیا مسلمان مٹ جائیں گے، لشکر اسامہ کو روک لیا جائے، ہماری تعداد کم ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سامنے معاملہ رکھا تو صدیق نے پھر جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس لشکر کو اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی میں روانہ کر چکے تھے، ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، صدیق کے لائق نہیں ہے کہ اس لشکر کو روک سکے ہو، لہذا اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا ہوں۔ پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی کمزوری ڈھونڈی جائے، ہر انسانی کمزوری ہوتی کچھ نہ کچھ، کہا کوئی کمزور پہلو تلاش کیا جائے تاکہ لشکر اسامہ کو روک دیا جائے۔ بالآخر مشورہ یہ ہوا، کمزوری یہ ہے، کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا، مدینہ میں ازواج مطہرات بھی رہتی ہیں، عائشہ ہے، حفصہ ہے، صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی ازواج موجود ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ لشکر اسامہ کہیں روانہ ہو جائے اور دشمن حملہ آور ہو اور اللہ کے نبی کی جو ازواج ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرتے۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں سن کے صدیق اپنا فیصلہ چینج کر لیں گے۔ اب اس کا جواب آیا، ایماندار کا جواب ہی آیا، کہا کہ واللہ اللہ کی قسم اگر ازواج مطہرات کو بھیڑیے بھی نوش کھائیں گے تب بھی صدیق اس لشکر کو روکے گا نہیں جس لشکر کو اللہ کے پیغمبر نے روانہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان میرے بھائیوں کہ کس قدر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو آج ہماری بھی یہی دعوت ہے آپ کو، آج کا یہ پروگرام، یہ سیرت النبی کانفرنس، یہ پیغام آپ کو دیتی ہے کہ آپ کے لیے کامیابی، اس کا اثر راستہ میرے بھائیو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں عبادات اللہ تعالیٰ کی ہے، طریقہ عبادت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل عظمت ہے، جو آپ کی اصل شان ہے، وہ اسی بات میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا محمد ہونا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار بھی تسلیم کرتے تھے، وہ بھی آپ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ بھی آپ کی شان بیان کرتے تھے، وہ بھی آپ کی زلفوں کی باتیں کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں انہوں نے اللہ کے نبی کو رسول اللہ نہیں مانا تھا۔ اور ہماری اصل کامیابی اور نبی کے آنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ عبادات اللہ تعالیٰ کی ہے، طریقہ عبادت اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ ہم نماز پڑھتے میرے بھائیوں، نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، طریقہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم حج پر جاتے ہیں، حج پر جانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بیت اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن طریقہ طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ منا کی حاضری ہے، مزدلفہ کی حاضری ہے، عرفہ کا وقوف ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
یہ ہماری دعوت ہے میرے بھائیوں کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور طریقہ عبادت ایک ہی مائی کا لال ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی میرے بھائیو اصل ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع اور حقیقی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔